انہوں نے ماشاء نمازیں پڑھی اور مجھے کہتے ہیں میں رفاعی دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. تو دوسرے بندے جو پہلے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے کہنے لگ پڑے یار رفاعی دین تو بت لوگ رکھتے تھے پہلے پگلوں میں تب ہوتی تھی اب تو منسوخ ہو چکی ہے. میں نے پوچھا جی یہ بت رکھتے تھے جب اٹھاتے تھے سجدے میں جانے وقت تو خود وقت بت گر جاتے ہیں, رفاعی دین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا بت کسی کے دوسرے کے پاؤں پہ لگتا تھا چوٹ نہیں لگتی تھی یا یہ گر کے ٹوٹ نہیں جاتا تھا تو پھر سجدے سے اٹھتے پھر بت رکھتے تھے پھر رفاعی دین کیا. مطلب یہ کیا کھیل ہے ان لوگوں کا؟ رفاعی دین کے حوالے سے ایک کہاوت بنائی ہوئی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رفاعی دین کیا تھا یا اس کا حکم دیا تھا کہ لوگ اپنی بغلوں کے اندر بت رکھتے تھے تاکہ وہ بت رکھنے سے باز آ جائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس لائق ہیں وہ سزا دے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور یہ شرم بھی نہ کی کہ اگر رفاعی دین نسخہ ہے صرف بت گرانے کا, پہلے تو بے ایمان لوگ اگر ایسے تھے نعوذ باللہ کہاں تھے مدینہ منافقین جو تھے وہ تو دوسروں سے زیادہ ظاہر میں مسلمان بن کے رہتے تھے کہ ہمارا پور نہ کھل جائے, وہ بت لے کر آ گئے ننگے ہو جائیں. کیسے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ اگر اسی لیے تھا تو پہلا رفاعی دین جب کرایا تو بت گر گیا. اللہ اللہ خیر سڑا پھر رکوع میں جانے کے وقت انہوں نے پھر اٹھا لیے تھے, رہنے دیتے پہلے سے. اور اب بھی یہ پہلی مرتبہ سارے کرتے ہیں. پوچھے کہ یہ پہلی مرتبہ جو سارا بکرا بک گیا پوچھ رہتی ہے یہ کیوں رفاعی دین اب آپ کی بغلوں میں بت ہے؟ اور ظالموں کو شرم کرو. اگر یہ اسی وجہ سے جس طرح باقی ختم ہو گئے آپ کے خیال میں پہلا بھی چھوڑو. دنیا میں ایسی امت موجود ہے کہتے نہیں اس پر اجماع. اور کیا اجماع ہے؟ چلو مسکو زمان میں سارے قاضی اور سلطان اور علماء جو ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے, وضو کر کے آتے سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ان کے ساتھ شامل ہو جا بازیوں کے. اور کرنا ہے تو سارے کرو. ایک حرف نہیں دنیا میں کہ رفاعی دین آپ نے منسوخ کر دیا. بھائی یہ ترک بھی جو ہے نا کہ اگر کوئی چھوڑ دے نماز ہو جاتی یہ بھی سوراخ میں سے ہاتھی گزارنے والی بات ہے. بہت مشکل ثبوت ہے اس کا. کوئی اس روایت کو صحیح کہتا زیادہ اس کو بھی غلط کہتے ہیں ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے یہ گزارا کریں نہ کرنے والے کہ ان کے لیے تھوڑا بہت پاؤں رکھنے کا ہے ٹھکانا, الٹا حملہ کرتے ہیں ہماریہ پر, ٹکر لیتے ہیں. 22 صحابہ کرام سے صحیح حدیثیں آ رہی کہ رسول اللہ رفاعی دین کرتے تھے. صرف ایک روایت ربی کوئی کہتا حسن ہے کوئی کہتا ضعیف, اس کے سارے اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. توبہ کرے, کرنا بہتر ہے, ثواب ہے, نیکی ہے. چلو کوئی چھوڑ رہا ہے تو سنت ہی ہے, فرض نہیں ہے, اس لیے نماز ہو جاتی ہے. مگر یہ منسوخ والا کہنا جو بالکل یہ بتوں والی بات آپ کی بات دے. میں نے جیسے کہا کہ پہلی مرتبہ اٹھائے تھے گر گئے اور اب مجھے بت لا کر دے دو بڑے سے بڑا, میں اٹھایا جاؤں گا 100 مرتبہ اگر گر گیا دکھانا. یہ میں اٹھا رہا ہوں کتاب گرتی ہے بغلیں یوں کرنی کیا بےحدہ بات کرتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ رکوع میں جانا تھا سجدے میں حضور صبر کر لیتے خود ہی بغلیں کھل جاتی ہیں گر جاتے. اس حرکت کا کیا فائدہ؟ بے شرم اور بے حیا, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم دے. اتنا بڑا جھوٹ سنتے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں. جو رفاعی دین کرتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ کے نہ کرنے والے سے مجھے زیادہ پیارا ہے. لأن حدیث رفع اکثر واسبت, کیونکہ رفاعی دین کی حدیثیں گنتی میں بھی زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی کمی ہے. صحیح حدیثیں صرف جو نہیں کرتا چلو ہم فرض واجب نہیں سمجھے گنجائش. یہ ظلم نہ کرے کوئی کہ منسوخ ہے. یہ بڑے بڑے دیوبندی عالم مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب دعائی دے گا کہ توبہ توبہ, ایک حرف ہی نہیں ہے منسوخ ہونا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن پاک ہمیں پڑھاتے ہیں تفسیر کے ساتھ انہوں نے اس سے سورہ منافقون اس سے ثابت کیا تھا کہ یہ بھی پہلے ہوتا تھا, اس لیے روک لیا. ہمارے ادارے میں ان کو لے آئیں, ہمیں فون کروا دیں تو بات پوچھ لیں. سورہ منافقون میں سے جو کچھ ہے ان سے کہنا پڑھیں جیسے میں رفاعی دین کا مسئلہ وہاں تو کوئی ذکر ہی. مولانا صاحب پھر بڑا کیا کرتے ہیں, پھر ضد بڑی ہو جاتی ہے, نبی کا فرمان پیچھے چلا جاتا ہے. توبہ توبہ. لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مان جاتے ہیں, دل قبول کرتے ہیں. ہم نے کر کے دکھایا نا کہ بغل میں رکھو یہ چیز, سجدے میں رکوع میں جاؤ گے تو خود بخود گر جانی ہے. خود ہی گر جانی. ایک دم اسٹرانگ گیا اس کے ذہن میں لگتا ہے پہلی دفعہ یہ بات ہے. آپ نے زیادہ قیمتی بات کہی تھی کہ جب رکوع یا سجدے میں جائے گا تو جو بغل میں ہے وہ گر جائے گا, رفاعی دین سے نہیں گرے گا. نہیں رفاعی دین سے نہیں, بغل میں لے لوں گا کرتا جاؤں. صاحب ایک اور سوال آ گیا ذہن میں, سوال کی انفارمیشن لینی ہے آپ سے مولانا شاہ ولی اللہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ شاہ ولی اللہ صاحب, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بارے میں.
یہ غیر مکلف تھے، یہ تو سب کو پتا ہے، پر یہ دیوبند علماء کا نام بڑا اچھی طرح یوز کرتے ہیں، اپنے مسجدوں میں عقیدہ لکھا ہے، لڑی ملاتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، تو یہ ان کے کیسے مطلب غیر مکلف؟ نہیں بھائی میرے بھائی، شاہ ولی اللہ عملاً تو حنفی تھے، کرتے تو وہی تھے جو حنفی کرتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتے تھے، سب کچھ انہیں کی طرح کرتے تھے، حالات ہی ایسے تھے۔ ان کے پوتے نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کیا عمل، ورنہ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے نہیں کرتے تھے۔ فتنے کا اندیشہ تھا، سارا شہر خلاف تھا، رفع دین کون کرنے دیتا تھا؟ شاہ اسماعیل نے بھی شروع کیا، بڑی قیامت برپا ہوئی، ان کو تنویر العنان لکھنی پڑی۔ تو شاہ صاحب بظاہر حنفی تھے، مگر چونکہ عالم آدمی تھے، مجتہد تھے، مولانا عبداللہ لکھنوی بھی ایسے تھے، کتابوں میں مسئلے صاف کرتے گئے کہ یہ مسئلہ حنفیوں کا کمزور ہے، حدیث یہ بتاتی، کتابیں ان کی بہت اعلیٰ غیر مقلدین والی ہیں، مگر عمل نہیں کر سکے۔ عمل تو یہ حال ہے کہ انہی کے زمانہ میں مولانا محمد فاخر الہ آبادی وہ دہلی آئے، وہ علانیہ رفع دین کرتے تھے۔ اب انہوں نے رفع دین کیا تو جو مفتی تھے انہوں نے پکڑ لیا، مارنے لگے اس کو۔ شاہ ولی اللہ اس وقت مسجد میں نہیں تھے، انہوں نے کہا یار اپنے عالم کسی کو بلاؤ۔ شاہ صاحب کو بلایا گیا، جب شاہ صاحب نے بات سنی تو لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، بہت اعلیٰ۔ تو لوگ شاہ صاحب کا احترام کرتے تھے، مان گئے۔ تو بعد میں مولانا فاخر نے علیحدگی میں پوچھا کہ شاہ صاحب آپ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں کرتا ہوتا تو آپ کس کو، آج آپ کو کون بچاتا تھا؟ اس لیے حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں میرے بھائی، مسئلے سارے شاہ صاحب کو پتا تھا، کر نہیں سکے، بظاہر حنفی بنے رہے۔ اس لیے دیوبندی بھی سچے ہیں کہ وہ بظاہر تو حنفی تھے، اندر سے غیر مقلدی تھے، سب کتابیں حجت البالغہ مصفہ مصفہ بھر دی انہوں نے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کے، بہت مہربانی، اللہ رحم فرمائے۔